السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سیر کریں گے دبئی کے مشہور و معروف علاقے مرینا کی۔ ہم کنگ سلیمان بن عبدالعزیز روڈ سے ہوتے ہوئے مرینا کی طرف جائیں گے۔ مرینا اونچی اونچی ہائی رائز بلڈنگوں کا علاقہ ہے اور دبئی کے چند مہنگے ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرینا میں زیادہ تر یورپین لوگ، جنہیں ہم عرف عام میں پنجابی میں گورے کہتے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین، پاکستانی پیسے والے ہیں، وہ بھی، ان کی بھی رہائش ہے مرینا میں، یا دوسرے ملکوں کے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن اکثریت ہے وہ یورپین لوگوں کی ہے۔ مرینا کی گلیوں میں گھومتے گھومتے پاکستانی سیاست پہ باتیں کرنے کا سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے وہ بھی جاری رکھیں گے۔ اور آج میرا ارادہ ہے کہ میں جو کچھ میرے علم میں یا نالج میں ہے، میں آپ کو مسلم لیگ نون کے بارے میں بتاؤں۔ مسلم لیگ نون کے بانی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مسلم لیگ نون کے بانی میاں محمد نواز شریف ہیں، جنہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنیجو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، میاں محمد خان جنیجو سے علیحدگی اختیار کر کے میاں محمد نواز شریف نے مسلم لیگ نواز گروپ بنایا تھا۔ تو لہٰذا میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے بانی ہیں۔ اور نواز لیگ کی تھوڑی سی میں آپ کو 2-4 لفظوں میں تاریخ بتا دوں میاں محمد نواز شریف کی۔ میاں محمد نواز شریف بیٹے ہیں میاں محمد شریف کے۔ میاں محمد شریف تقریباً 1919 یا 1918 میں پنجاب کے ایک، اس دن تو متحدہ ہندوستان تھا نا، تو امرتسر کے ایک چھوٹے سے گاؤں جاتی امرا میں پیدا ہوئے۔ میاں محمد شریف کے باپ کا نام، یعنی کہ نواز شریف کے باپ کا نام میاں محمد بخش تھا۔ 1919 میں میاں محمد شریف پیدا ہوئے اور تلاش معاش، تلاش روزگار کے سلسلے میں یہ خاندان بیسکلی کشمیری خاندان کہلاتا ہے، لیکن یہ پیدا جاتی امرا امرتسر میں ہوئے۔ 1938 یا 39 میں، یا ایک آدھ سال آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میری ریسرچ ہے 1938 یا 39 میں یہ خاندان جاتی امرا امرتسر سے لاہور کے علاقے گوال منڈی میں شفٹ ہو گیا۔ میاں محمد شریف کے 6 اور بھائی تھے۔ لاہور میں ایک ہندو تاجر کی فاؤنڈری تھی، چھوٹی سی سٹیل مل تھی۔ میاں محمد شریف نے چند عرصہ، تھوڑا سا عرصہ وہاں بھی ایک ہندو تاجر کے ہاں اس کی مل میں کام کیا۔ اس کے بعد میاں محمد شریف کی ملاقات نواب آف کالا باغ سے ہوئی، تو نواب آف کالا باغ نے میاں محمد شریف کو اپنی زرعی مشینری کی دیکھ بھال کے لیے تنخواہ پر ملازم رکھا، اور ساتھ ہی میاں محمد شریف کو گورنمنٹ میں کچھ چھوٹے موٹے ٹھیکے بھی دلوائے۔ بعد میں میاں محمد شریف نے 500 روپے اس دور میں ادھار لیے اپنے بھائیوں سے اور یاروں دوستوں سے۔
500 روپے اس دور میں میاں محمد شریف نے ادھار لے کے گوال منڈی میں ایک ورکشاپ اتفاق فاؤنڈری کے نام سے قائم کی۔ یوں اتفاق فاؤنڈری کے بانی میاں محمد شریف قرار پائے۔ یہاں سے ان کا کاروبار چلنے لگا، پھلنے پھولنے لگا۔ میاں محمد شریف کی شادی ایک شمیم اختر نامی لڑکی سے ہوئی جن سے میاں محمد شریف کے 4 بچے میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد عباس شریف پیدا ہوئے، اور ایک ان کی بہن ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس کا نام نہیں پتہ، لیکن 4 بچے میاں محمد شریف کے تھے۔ وہ کاروبار چلنے لگا، پھلنے پھولنے لگا۔ اس دور میں ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور ضیاء الحق کی حکومت میں پنجاب کے گورنر جنرل جیلانی تھے۔ جنرل جیلانی سے میاں محمد شریف کے تعلقات استوار ہو گئے۔ ان تعلقات کی بنا پر میاں محمد جیلانی نے نواز شریف کو اپنی گورنرشپ میں، چونکہ ڈکٹیٹر کا دور تھا، اسمبلیاں نہیں تھیں، منتخب حکومت نہیں تھی، گورنر ہی حکومت چلا رہے تھے۔ گورنر جنرل جیلانی نے میاں محمد نواز شریف کو اپنی کابینہ میں وزیر خزانہ بنا دیا۔ جب 1985 میں ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کروائے تو جنرل جیلانی کی سفارش پر ضیاء الحق نے 1985 میں میاں محمد نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا، اور یوں میاں محمد نواز شریف پاکستان کی سیاست میں داخل ہوئے۔ 1985 میں محمد خان جنیجو، جو اس وقت مسلم لیگ کے سربراہ تھے، وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اور میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ یہاں سے میاں محمد نواز شریف کی عملی سیاست کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی عملی زندگی میں نواز شریف کی جد و جہد کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ میاں محمد نواز شریف نے گورنمنٹ کالج لاہور سے، جو آج کل GC یونیورسٹی لاہور کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے بی اے کی ڈگری حاصل کی، BA کا امتحان پاس کیا۔ میاں محمد نواز شریف کرکٹ کے اچھے کھلاڑی تھے، اور لاہور جم خانہ کی طرف سے بھی کھیلتے رہے۔ میاں محمد نواز شریف سپورٹس بیس پر پاکستان ریلوے میں بطور کلی بھرتی ہوئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ سپورٹس بیس پر میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا کسی عہدے پر پہنچ جاؤں گا۔ تو میاں محمد نواز شریف نے سپورٹس کوٹے پر پاکستان ریلوے میں کلی بھرتی ہوئے کچھ عرصہ کام کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپورٹس کوٹے پر جو بھرتی ہوتے ہیں ان کا عہدہ بس نام کا ہی ہوتا ہے۔ تو پاکستان ریلوے کے ریکارڈ میں میاں محمد نواز شریف کا یہ کلی کا ریکارڈ بھی ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف وہاں ترقی نہ کر سکے تو ان دنوں میں پاکستان میں اداکار رنگیلا کافی مشہور تھے، اور میاں محمد شریف کی رنگیلا سے بھی خیر دعا سلام تھی۔ تو کچھ عرصہ میاں محمد نواز شریف نے رنگیلا کے شاگرد کے طور پر اداکاری کے رموز و اوقاف سیکھنے کی بھی کوشش کی۔ اداکاری سیکھتے رہے، اور اداکاری میں بھی جیسے ریلوے میں کلی بھرتی ہو کر کرکٹر بننے میں، نام پیدا کرنے میں ناکام رہے، اسی طرح اداکار رنگیلا کی شاگردی اختیار کر کے اداکار بننے میں بھی ناکام رہے۔
ہر طرف سے مایوس ہو کر جب نواز شریف بے روزگار تھے، میاں محمد شریف کی چونکہ ایک ہی فاؤنڈری تھی اور 6 بھائی تھے، تو پھر چونکہ میاں محمد شریف کی کالا باغ، نواب آف کالا باغ کے ہاں بھی میاں محمد شریف کام کرتے رہے، اور نواب آف کالا باغ سیاستدان تھے، بڑی جان پہچان تھی، ان کے توسط سے یا اتفاق فاؤنڈری کے توسط سے میاں محمد شریف کی دعا سلام جب پنجاب کے گورنر جنرل جیلانی سے ہوئی، تو جنرل جیلانی نے میاں محمد نواز شریف کو وزیر خزانہ لگا دیا اپنی کابینہ میں، اور اس کے بعد 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف کو جنرل جیلانی نے وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا، اور یوں کرکٹ میں بھی اور اداکاری میں بھی ناکامی کے بعد نواز شریف سیاست میں آئے، اور سیاست اپنے تئیں نواز شریف بہت کامیاب سیاستدان ٹھہرے۔ 1985 میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد نواز شریف اونچے اونچے خواب دیکھنے لگے، اور اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ کے سربراہ جنیجو سے لڑائیاں اور جو منصوبہ بندیاں اور علیحدگی اور اپنے گروپنگ کی ابتدا کی، اور یہ باتیں چلتی رہیں۔ ضیاء الحق نے یہ غیر جماعتی حکومت بھی برطرف کر دی، اور 1988 میں ضیاء الحق ایک طیارہ حادثے کے نتیجے میں شہید ہوئے، تو اس وقت سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان قائم مقام صدر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور ضیاء الحق کے بعد مرزا محمد اسلم بیگ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بنے۔ انہوں نے صدر غلام اسحاق خان نے 90 دنوں میں انتخابات کروائے، تو 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن جیت کر پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں، اور میاں محمد نواز شریف کو پنجاب میں اکثریت ملی، اور میاں محمد نواز شریف 88 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ دوبارہ بنے۔ یوں میاں محمد نواز شریف 1985 سے لے کر 1990 تک تقریباً 5 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ اس کے بعد پھر سازشیں شروع ہوئیں۔ سازشوں کے نتیجے میں کرپشن کا الزام لگا کر 1990 میں محترمہ بے نظیر کی حکومت بھی اسمبلیاں توڑ کر ختم کی گئی۔ دوبارہ الیکشن ہوئے، اور جب وہ سنتے ہو گے آپ نے کہ ISI نے پیسے بانٹے، سازشوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی سے اختلاف کے نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد وجود میں آیا، الیکشن ہوئے 1990 میں، تو میاں محمد نواز شریف اس پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی، تو میاں بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر قرار پائیں، اور میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے پہلی دفعہ۔ تو وزیر اعظم بننے کے بعد پھر یہ ایکٹیو ہوئی، نیب بدلے کی سیاست کا آغاز ہوا، زرداری پر کیس ہوئے، بے نظیر جیسے آج کل عمران خان ہے، بے نظیر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کبھی لاڑکانہ جاتی، کبھی لاہور جاتی، زرداری جیل میں تھے، تو یہ انتقام کی سیاست کا آغاز ہوا، جھوٹے مقدمات کی تاریخ شروع ہوئی۔ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے، زرد صحافت، لفافہ صحافت کا آغاز ہوا، اپنے حق میں پروگرام کروائے جانے لگے، اپنی مرضی کے جج لگائے جانے لگے، یہ سارا کام 1990 سے شروع ہوا۔ صدر غلام اسحاق خان ہی تھے، اور 1993 میں کرپشن کا الزام لگا کر صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا۔ نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا، اور آرمی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کے جھگڑوں کا سلسلہ وہ آپ سنتے ہوں گے، میں اس پہ نہیں کرنا چاہتا،
میں صرف سیاست پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب حکومت ختم ہوئی تو نواز شریف سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی، لیکن نواز شریف اپنی اس حکومت کو جاری نہ رکھ سکے۔ نتیجے میں غلام اسحاق خان کو بھی گھر جانا پڑا اور نواز شریف کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 93 میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو دوبارہ پھر پاکستان کی وزیر اعظم بنی، اور انہوں نے اپنی جماعت کے ایک وفادار ساتھی کو، جسے محترمہ بڑے فخر سے اپنا بھائی کہتی تھیں، صدر فاروق خان لغاری، جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا، ان کو صدر پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد کیا، اور یوں صدر فاروق احمد خان لغاری پاکستان کے صدر بن گئے۔ 3 سال حکومت چلتی رہی، سازشیں چلتی رہیں۔ 3 سال کے بعد پھر صدر فاروق خان لغاری بے نظیر کے اپنے لگائے ہوئے صدر نے بھی کرپشن کے الزامات لگا کر پیپلز پارٹی کی حکومت کی اسمبلیاں توڑ دیں اور اس حکومت کو بھی گھر بھیج دیا۔ ان سازشوں میں بھی بطور اپوزیشن لیڈر نواز شریف پیش تھے، اور نواز شریف اور دوسری چھوٹی موٹی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر یہ سازشیں بنتے رہے، کرپشن کے الزامات لگاتے رہے، اور یوں 1996 میں پھر بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی، اور پھر دوبارہ الیکشن ہوئے تو 1996 میں پھر مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو صدر فاروق احمد خان لغاری تھے، جنہوں نے حکومت ختم کی تھی۔ تو اس دوران پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے مل کر ایک میثاق بنایا، جو باریاں لینے کی جو شروعات ہوئی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ صدر پاکستان کا اسمبلیاں توڑنے کا اختیار چھین لیتے ہیں، تاکہ کسی صدر کے پاس یہ اختیار ہی نہ رہے کہ وہ کرپشن کا الزام لگا کر کوئی حکومت گرا سکے۔ تو انہوں نے مل جل کر آئین میں ترمیم کی، اور جو صدر پاکستان کے پاس اختیار تھا کہ کرپشن میں یا کسی اور وجہ میں اسمبلیاں توڑنے کا، وہ اختیار انہوں نے صدر سے لے کر وزیر اعظم کو دے دیا، تاکہ جو کرپشن ہوتی رہے وزیر اعظم ہی اسمبلی توڑے۔ وزیر اعظم اگر سمری بھیجے گا سائن کر کے تو صدر پاکستان، اس کے علاوہ صدر پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وزیر اعظم ملک کو بیچ کر کھا جائے۔ تو انہوں نے اس میثاق جمہوریت کے نتیجے میں یہ آئین میں ترمیم کی اور صدر پاکستان سے اسمبلیاں توڑنے کا اختیار واپس لے لیا، اور صدر فاروق احمد خان لغاری 5 سال پورے کر کے جب ریٹائر ہوئے تو لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس میاں محمد شریف، نواز شریف کے والد محترم کے قریبی دوست اور موجودہ پاکستان نون لیگ کے ایک بہت ہی خاص الخاص لیڈر عطا تارڑ کے دادا رفیق تارڑ کو میاں محمد نواز شریف نے فاروق لغاری کے بعد صدر نامزد کیا، اور یہ صدر رفیق تارڑ بھی مشہور ہیں کہ لاہور سے بریف کیس بھر کر کوئٹہ لے کے گئے۔ وہ کوئی ججوں کو سیٹل کرنے کا منصوبہ تھا، وہ آپ اپنے کسی بڑوں سے یا جاننے والوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے۔ میرے پاس چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا ویڈیو میں، تو پوری ڈیٹیل یا پھر کسی ٹائم کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ دوبارہ پھر آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا۔ تو یوں فاروق احمد خان لغاری کے بعد
رفیق تارڑ عطا تارڑ کے دادا جان صدر پاکستان منتخب ہوئے اور نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم 1996 میں بن چکے تھے۔ تو نواز شریف کی یہ بھی تاریخ ہے کہ نواز شریف کو جب اقتدار ملا، یہ گھٹیا آدمی، گندی سوچ کا مالک، ذلیل، اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھا، اور یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، جس کی عمر 40-45 سال سے زیادہ ہے، کہ نواز شریف کو جب بھی اقتدار ملا یہ فرعون بننے کی کوشش کی، سیاہ و سفید کا مالک بننے کی کوشش کی، اور اداروں سے لڑائیاں مول لیں، اداروں سے اس کی کبھی نہیں بنی۔ صدر کے اختیار چونکہ یہ واپس لے چکے تھے، اب ان کو زوم تھا کہ میں متعلق العنان حکمران ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اداروں سے، ججوں پہ، سپریم کورٹ پہ حملہ 2 بار، سپریم کورٹ نون لیگ کی تاریخ ہے کہ سپریم کورٹ پہ 2 بار یہ باقاعدہ حملہ کر چکی ہے نون لیگ۔ تو یوں صدر چونکہ بے دست و پا ہو چکے تھے، بے اختیار ہو چکے تھے، تو اس کو زوم تھا کہ ابھی میری حکومت کوئی نہیں گرا سکتا۔ تو اس نے اس وقت 1999 میں اس نے اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف جب سری لنکا کے سرکاری دورے پہ تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں ان کو عہدے سے برطرف کر دیا، اور برطرف بھی اس وقت کیا جب وہ بطور آرمی چیف کسی غیر ملک کا دورہ کر رہے تھے اور دورے پر تھے، پاکستان میں نہیں تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ مجھے تو برطرف کر دیا ہے، اور کسی ضیاء الدین بٹ نام کے اپنے رشتہ دار جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا ہے۔ تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی والوں کو بہت بری لگی۔ انہوں نے پرویز مشرف کو مطلع کیا، تو پرویز مشرف وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے، تو نواز شریف نے اپنے ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو پاکستان پہ کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترنے کی اجازت نہیں دی، اور یوں پرویز مشرف کافی دیر تک ہوا میں گھومتے رہے، فضا میں۔ تو پھر آہستہ آہستہ آرمی نے کنٹرول سنبھالا اور پرویز مشرف کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکے۔ تو ان حالات میں پھر پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا اور اس کو برطرف کیا، اس کو قید کیا۔ یہ قید میں پہنچے، ان پر طیارہ ہائی جیکنگ کا الزام لگا، اور ان کو سزا بھی ہو گئی، اور دوست ممالک کی مداخلت سے، اور یا جو ان کے لگائے ہوئے جج تھے، جو انہوں نے سیاست، انہوں نے عدلیہ میں، صحافت میں انہوں نے سیاست، زرد صحافت، لفافہ ازم کی ابتدا کی تھی، تو انہوں نے ایک صدر پرویز مشرف سے 10 سال کا معاہدہ کیا۔ مسلم ممالک، برادر ممالک کی مداخلت سے یہ صدر پرویز مشرف سے 10 سال کا معاہدہ کر کے جدہ جلاوطن ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جماعت کے کسی بھی لیڈر سے، کسی بھی رہنما سے مشورہ تک کرنا گوارا نہیں کیا، مشورہ کرنے کی زحمت نہیں کی، ان سب کو چھوڑ کر یہ چلے گئے۔ مجھے پتہ ہے پھر آہستہ آہستہ مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی ان کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور چودھری شجاعت حسین کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ قائد اعظم وجود میں آئی، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ شیخ رشید آخری جانے والوں میں شامل تھے، جو آخر میں گئے وہ شیخ رشید تھے۔ اور ان دنوں جن لیڈروں نے اس جماعت کو نہ چھوڑا، اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، ان کو انہوں نے واپس آ کے جو صلے دیے وہ بھی سب کو معلوم ہیں، جن کی عمر 40-50 سال سے زیادہ ہے۔ یہ کوٹ کرتے ہیں
میں نے بہت سے صحافیوں سے سنا ہے کہ نواز شریف کہتے ہیں کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، جب تک وہ لفافہ نہ پکڑے تب تک اس پہ اعتماد نہ کرو۔ تو یہ جب میاں محمد شریف جدہ میں انتقال کر گئے تو پرویز مشرف نے ان کو باقاعدہ کہا کہ آپ آ کے اپنے پاکستان آئیں، اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کریں، ان کا جنازہ پڑھیں، لیکن یہ نہ آئے۔ اور بعد میں اس چیز کو انہوں نے پراپوگنڈے کے طور پہ کیا کہ ہمیں اپنے باپ کے جنازے میں بھی آنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ ان کو خود پرویز مشرف نے آفر کی تھی۔ پرویز مشرف کے ساتھ میرے اختلافات امریکہ کو اڈے دینے اور 75,000 پاکستانی مروانے کے موضوع پہ وہ میرے اختلافات، وہ میرے اپنے ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن پرویز مشرف نے ان کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان کی حکومت برطرف کی، وہ بھی اس وجہ سے کہ پاکستان کی بہت بدنامی تھی کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف غیر ملکی دورے پہ ہو اور اس کو پیچھے سے برطرف کر دیا جائے، اور پھر الزامات بھی لگائے جائیں کہ کارگل کی جنگ میں پاکستانی فوج نے میری پیٹھ میں چھرے گھونپے، الزامات بھی لگائے جائیں۔ اور یہ باتیں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سوچنے کا ذریعہ ہیں، ان کو آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ یہ بندہ 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا اور تینوں دفعہ اس نے اداروں کے ساتھ لڑائی مول لی، اداروں سے لڑائی کے چکر میں، وطن فروشی کے چکر میں۔ ہاں، جب بھی وزیر اعظم بنا اس نے ہمارے دشمن ملک اور جس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے جن سے دوستی کی، اور ہمیں شریعت میں بھی منع ہے کہ یہود و ہنود سے دوستی نہ کرو، انہوں نے انڈیا کو ترجیح دی، انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور پاکستان کے اجیت دوول، امیت شاہ اور نریندر مودی اور واجپئی جیسے مسلم دشمنوں کے ساتھ اس نے یاریاں نبھائیں۔ اور خاص طور پہ جب اس کا تیسرا دور حکومت تھا 99 والا، تو سب کو یاد ہوگا کہ انڈین جو اجیت دوول جیسے راہ کے سربراہ، امیت شاہ جیسے کیسے ویزوں کے بغیر پاکستان آتے تھے اور آ کے نواز شریف کی مہمان نوازی کا انجوائے کرتے تھے، اور ان کو وہ بھی حیران تھے کہ ہمیں ویزوں کے بغیر کیسے انٹریاں مل جاتی ہیں، مودی کے ساتھ کیسے ساڑیوں کے تبادلے اور آموں کے تحفے بھیجے جاتے تھے۔ یہ سب کو یاد ہے کیسے مری میں آتے تھے ویزوں کے بغیر۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے میرا خیال ہے کہ یہی ایک ہوگا کہ اس نے پاکستان کے دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو بھی انوائٹ کیا اور بغیر ویزے کے انوائٹ کیا، اور پھر پتہ نہیں ان کو کیا کیا خفیہ اطلاعات بھی دی ہوں گی۔ میں یہ تو نہیں کہتا دی ہوں گی لازماً دی ہوں گی، لیکن ذہن میں بات جاتی ہے کہ جو بندہ یہاں تک گر سکتا ہے، اس کو مودی ایک تقریر میں بتا بھی چکے ہیں۔ مودی کی تقریر اگر یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی کہ نریندر مودی نے کہا تھا کہ نواز شریف نے مجھے مجبور کیا، منتیں کی کہ کابل سے واپسی پر ذرا لاہور رک کر جائیں، تو میں نواز شریف کے بار بار اصرار کرنے پہ، بار بار نواز شریف کی منتیں ترلے کرنے پہ میں تھوڑی دیر کے لیے لاہور رکا۔ یہ نریندر مودی کا بیان یوٹیوب پر موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ حالات رہے، اور اس کے بعد جب یہ 99 میں چلے گئے، اس کے بعد پرویز مشرف نے جب دوبارہ ان کا پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوا، لندن معاہدے ہوئے، وکلا تحریک چلی، ججوں کی تحریکیں چلیں، تو پرویز مشرف کو جانا پڑا، دوبارہ الیکشن ہوئے، تو اس کے بعد پھر
پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، صدر آصف علی زرداری صدر بنے اور اس کے دور میں 2 پرائم منسٹر، ایک یوسف رضا گیلانی اور ایک دوسرے، ان کا نام ابھی میری زبان پہ نہیں آ رہا، جن کو مسٹر راجا رینٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ وزیر اعظم بنے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر یوسف رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا تو اس کو برطرف کیا گیا، اور جس پہ نواز شریف کالا کوٹ پہن کر خود سپریم کورٹ جاتے رہے اور سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے پر کیا کیا باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، نواز شریف پھر وزیر اعظم تیسری بار بنے۔ پھر الیکشن ہوئے تو شہرت ملی، عمران خان کو شہرت ملی، عمران خان بہت مشہور ہو گئے۔ عمران خان کے جلسوں کی تعداد دیکھ کر انہوں نے ابھی جو میرا ذہن کہتا ہے میں وہ بتانے لگا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے، جو میری آبزرویشن ہے، یہ ذاتی ہے، یہ آپ کسی کو کوئی ریسرچ نہیں ہے، نہ میں نے کسی سے سنا ہے، یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے کہ انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ عمران خان بہت مشہور ہو رہا ہے، حالات بیان دیتے رہے صحافیوں کے، یہ بیان تو موجود ہیں کہ اسحاق ڈار معائنے لگا رہا ہے، اسحاق ڈار معیشت کو خراب کر رہا ہے، آخری دنوں میں بہت سے کام اسحاق ڈار نے ادھر ادھر کیے کہ جو نیا آنے والا وزیر اعظم ہوگا اس کے لیے بہت مشکلات ہوں۔ اور نواز شریف چونکہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ ہیں پاکستان کے، میرے نالج کے مطابق پاکستان کیا اگر دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ انسان نواز شریف کو کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو انہوں نے جب عمران خان کو مشہور ہوتے دیکھا تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حالات ملک کے ایسے کر دیے جائیں کہ عمران خان کو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے، حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ہاں 5 سال وزارت اعلیٰ KPK میں عمران خان کو ضرور ملی تھی، اور وہ عمران خان کی پارٹی اب جو چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ وزیر اعلیٰ KPK رہے تھے 4-5 سال کے لیے۔ تو انہوں نے مل جل کے RTS سسٹم، وہ 35 پینچروں والا حساب کتاب، وہ انہوں نے لگایا۔ یہ مریم نواز الزام لگاتی رہیں کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا، لاڈلے کو لایا گیا، لاڈلے کو سلیکٹ کیا گیا۔ وہ اب عمران خان کا بہت عروج تھا، عمران خان کو دنیا چاہتی تھی، عمران خان کو ووٹ دیے تھے، وہ RTS سسٹم، وہ خواجہ آصف کا بیان بھی ہے کہ میں ہار رہا تھا، میں نے باجوہ کو فون کیا تو باجوہ نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی سیٹ کہیں نہیں جائے گی۔ تو میرے ذہن کے مطابق وہ RTS سسٹم بیٹھا نہیں تھا، بٹھایا گیا تھا۔ وہ بیساکھیاں لگا کر عمران خان کو حکومت دی گئی تھی، عمران خان کی سیٹیں زیادہ تھیں، RTS سسٹم بٹھا کر راتوں رات رزلٹ چینج کر کے عمران خان کی سیٹیں کم کی گئی تھیں، اس کے ساتھ باپ کی، MQM کی اور کاف لیگ کی بیساکھیاں لگا کر اس کو حکومت دی گئی تھی۔ وہ حکومت اس لیے دی گئی تھی کہ جب دل کرے گا عمران خان کے نیچے سے سیڑھی کھسکا لیں گے اور اس کی حکومت چھین لیں گے، اور مائنز لگا کر اور بارودی سرنگیں معیشت کی بچھا کر گئے تھے کہ عمران خان حکومت چلا نہ سکے۔ جو عمران خان کی ہوا چلی ہے، عمران خان عوام کے دلوں میں اثر کر گیا ہے اپنی تقریروں، جلسے جلوسوں کے ذریعے۔ عمران خان کو عوام میں برا بھلا کہا جائے اور عمران خان کی ہوا نکال دی جائے۔ تو انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا سب نے مل کے، آصف علی زرداری، نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ملک کی جو ہے بیوروکریسی نے سب کے مل کے یہ کیا تھا۔ چونکہ ہر بندہ کرپٹ ہے، ہر بندہ پاکستان کو کھاتا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نام پہ پاکستان بنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو قائم و دائم اور محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔
انہوں نے یہ سب پراپوگنڈے کے تحت ایک منصوبے کے تحت عمران خان کو حکومت دی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن عمران خان نے حلف اٹھایا تھا تیسرے دن ہی یہ ٹی وی پہ پراپوگنڈا شروع ہو گیا تھا، کہاں ہیں وہ 50,000 گھر اور نوکریاں اور یہ اتنے ڈالر آئیں گے، وہ کہاں ہیں۔ تیسرے ہی دن انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا تھا۔ عمران خان نے حکومت سنبھالی تو عمران خان کی پہلے ہی سال میں ان کا پروگرام یہ تھا کہ سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر عمران خان کی حکومت گرا دیں گے اور پراپوگنڈا جاری رکھیں گے۔ عوام کے دلوں میں جو عمران خان کی عزت ریسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، عمران خان کی ہوا نکل جائے گی، تو ہماری باریاں تو ہیں آلریڈی، ہم باریاں لیتے رہیں گے اور اس عوام کو بے وقوف بنا کے لوٹتے رہیں گے۔ تو واللہ خیر الماکرین، انسان کچھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے، انسان جو مرضی کرتا رہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں کرونا آ گیا، معاشی تباہی تو یہ پہلے کر کے جا چکے تھے۔ اسحاق ڈار معیشت کی بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے، تو عمران خان کے دور میں کرونا کی وبا آ گئی اور ان کو پراپوگنڈا کرنے کا اور موقع مل گیا۔ کرونا کو ہینڈل عمران خان نے جیسے کیا، دنیا کے پہلے 3 ملکوں میں عمران خان کا شمار ہوا اور عمران خان کی مثالیں دی جانے لگیں۔ اور کرونا کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بہت محنت کی۔ عمران خان معاشی ترقی کی شرح نمو کو 6% تک لے گیا اور کافی بہتری آئی، بجلی کے ریٹ کم کیے، پیٹرول کے ریٹ کم کیے، حکومت اچھی چلائی۔ اور ان کا پراپوگنڈا 3 سال تک، چونکہ میڈیا چینلز کو یہ لفافے دیتے تھے، صحافی ان کے پالتو کتے اور زر خرید اور بھاڑے کے ٹٹو تھے، ان سے پیسے لے کر ان کے حق میں پروگرام کرتے تھے۔ اب بھی بہت سے ضمیر فروش، قلم فروش، کرائے کے ٹٹو ان کے حق میں بولتے ہیں۔ ان کو نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ اپنی دنیا کی فکر ہے۔ قیامت کے دن جب ان کو اللہ پاک ان کی زبانوں سے گھسیٹ کر لائے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ زبان فروشی کیا ہوتی ہے، کسی کے حق میں جھوٹی گواہیاں دینے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ 3 سال تک پراپوگنڈا جاری رہا۔ عمران خان پراپوگنڈے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی محنت کرتے رہے۔ 3.5 سال میں عمران خان نے کرونا کا مقابلہ بھی کیا اور پاکستان کی شرح ترقی کو 6% سے اوپر لے کے گئے، زر مبادلہ بھی آنے لگا اور پاکستان کی انڈسٹری بھی ترقی کرنے لگی۔ 3 سال میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے، پاکستان کی بنیادی جو انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی ہے، 3 سال میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس ماشاءاللہ اتنا کام تھا کہ 2 سال کے ایڈوانس آرڈر بک تھے۔ تو 3.5 سال پراپوگنڈا کرنے کے بعد جب انہوں نے یہ ریلائز کیا، یہ دیکھا کہ عمران خان تو اتنی ہماری بارودی سرنگیں لگانے کے باوجود وہ تو محنت سے کر اور ترقی کی منزلیں آسانی سے ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کامیابی کی طرف گامزن ہے، تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ تو انہوں نے اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے جیسے کرپٹ بیوروکریسی اور دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ساتھ ملا کر اور امریکہ کا جو وہ مشہور المعروف سائفر ہے، اس کو امریکہ اپنے باپ سے بھی وہ آرڈر لکھوایا۔ میرے حساب سے انہوں نے وہ آرڈر لکھوایا ہے تاکہ اس کا اثر بھی پڑے۔ تو وہ سارا کچھ کر کے انہوں نے وہ نواز شریف کی، میں ایک دن کہہ رہا تھا میری پچھلی ویڈیو میں کسی میں ہوگا کہ نواز شریف بہت احمق سیاستدان ثابت ہوئے، جو اپنے آپ کو عقل کا ٹھیکیدار سمجھے، جو اپنے آپ کو بہت سیانہ، چلاک، ہوشیار سمجھے، وہ در حقیقت سب سے بڑا بے وقوف انسان ہوتا ہے۔ اور فرعون جس کے لہجے کی مرعونیت ہو، جو وقت کا فرعون ہو، جو اپنے آپ کو سمجھے، وہ تو سب سے بڑا بے وقوف ہی ہوتا ہے۔ نواز شریف 1914 میں جب عمران خان دھرنا لے کے گئے تھے، غالباً مجھے یاد نہیں 1914 کا سال تھا یا جو بھی تھا، جب آرمی
پبلک سکول کا حادثہ ہوا تھا اور عمران خان کو دھرنا ختم کرنا پڑا تھا، تو وہ بہت لمبا دھرنا تھا، 3-4 مہینے تک وہ دھرنا چلا تھا۔ اگر نواز شریف میں سوچ ہوتی، اگر نواز شریف اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھتے، اگر نواز شریف سمجھدار سیاستدان ہوتے تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک دن عمران خان کے دھرنے میں چلے جاتے اور عمران خان سے کہتے، ہاں بھائی کیا مطالبہ ہے؟ میں وزیر اعظم پاکستان آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں آپ کے سارے مطالبے مانتا ہوں، تو عمران خان کی سیاست اسی دن دھڑام سے نیچے گر جاتی اور عمران خان کا دھرنا بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ چونکہ وقت کا فرعون تھا، کرپٹ تھا، اس نے اپنی یہ بے عزتی محسوس کی کہ میں اب وزیر اعظم ہو کر ایک آدمی کے دھرنے میں جاؤں، تو اس نے اس کو سیاستدان عمران خان کو سیاستدان بننے میں سب سے زیادہ مدد خود نواز شریف نے کی، اور دوسری اس نے سب سے بڑی احمقانہ، سب سے بڑی بے وقوفی یہ کی کہ عمران خان کی حکومت تھی، 3 سال تک پاکستان کے 90% ٹی وی چینل عمران خان کے خلاف مہنگائی کی تسبیح کرتے رہے، مائک لے کر عوام کے منہ میں دیتے، مہنگائی، عوام کے دلوں میں نفرت گھر کر گئی تھی، عمران خان نفرت کی علامت بن چکے تھے، عمران خان سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے اس پراپوگنڈے کے تحت، لیکن نواز شریف سے صبر نہ ہوا، اس نے اپنے باپ امریکہ سے مل کر عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اور عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تو عوام کے دلوں میں جو عمران خان کی عزت بنی ہے وہ اس سائفر کی وجہ سے بنی ہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت ختم کی، حالانکہ مہنگائی کا دکھ تھا عوام کو، اور پاکستان کے عوام اس مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ 3.5 سال اس نے خرچہ کیا، اس نے پراپوگنڈا کیا، 3.5 سال تک پراپوگنڈا کرتا رہا۔ اگر 1.5 سال وہی پراپوگنڈا جاری رہتا، یہ سائفر والی کہانی نہ ہوتی، تو عمران خان کو میری سوچ کے مطابق ایک بھی سیٹ نہ ملتی، اور یوں عمران خان کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی اور ان کے باریوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا۔ چونکہ یہ ایک احمق آدمی ہے، یہ کسی کی مانتا نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا، یہ اپنے آرڈر تھوپتا ہے، اس لیے اس نے وہ 3.5 سال کا پراپوگنڈا، اتنے خرچے، صحافیوں کو کتنے پیسے دیے ہوں گے اپنے حق میں پروگرام کرنے کے لیے، صحافیوں کو کتنے لفافے دیے ہوں گے عمران خان کے خلاف پروگرام کرنے کے لیے، وہ 3.5 سال کی عمران خان نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر اس کی محنت برباد کر دی، اور عمران خان دلوں کا بادشاہ بن گیا۔ اب یہ جتنا مرضی پراپوگنڈا کر لے، اب تو یہ جو کرے گا عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، عمران خان سچا ہے۔ اب یہ جتنا پراپوگنڈا کرتا چلا جائے گا، اس کی عزت، نفرت اس کی عوام میں اتنی بڑھتی جائے گی، نظروں سے گرتا جائے گا، اور باقی جتنا یہ گھٹیا انسان ہے، جتنی اس کی ذلیل اور کمینی سوچ ہے، جیسے یہ مقدمات بنا رہا ہے، جیسے یہ پوری اب عوام کو یہ شیشے کی طرح صاف ہو گیا ہے، عوام کو ہر چیز نظر آنے لگ گئی ہے کہ یہ کیسا گھٹیا بندہ ہے، کیسی اس کی سوچ ہے اور کیسا یہ ہے۔ اب انشاءاللہ جب بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو عمران خان ہی پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، اور لوگ تو 2/3 کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو انشاءاللہ العزیز اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، زرداری، فضل الرحمان، کوئی بھی لیڈر اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکے گا، یہ میری پیشین گوئی ہے، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، اور ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز مہربانی کریں،
میری اس کاوش کو جو میں آپ کو اپنے نالج سے بتاتا ہوں، اس کی میری حوصلہ افزائی کریں۔ میری حوصلہ افزائی کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ معلومات مل سکیں، جن کو ان باتوں کا نہیں پتہ وہ بھی یہ باتیں جان سکیں۔ میری حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ معلومات دوسرے لوگوں تک پھیلیں گی، اور آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ اداروں کے سربراہوں تک پہنچ جائے، اور ان اداروں کے سربراہوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ پاکستانی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، خدا را آپ کو اللہ کا واسطہ آپ پاکستان بچائیں، کسی شخص کو نہ بچائیں، پاکستان بچائیں۔ پاکستان ہوگا تو آپ کی حکومت بھی ہوگی، آپ کی چودراہٹ بھی ہوگی، آپ کو پروٹوکول بھی ملیں گے۔ خدا نہ خواستہ پاکستان نہ رہا تو کچھ نہ رہے گا، نہ آپ کو پروٹوکول ملیں گے، نہ آپ کی چودراہٹ رہے گی، نہ آپ کے ادارے رہیں گے۔ تو خدا را پاکستان فروشوں سے پاکستان کو بچائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ مملکت خدا داد پاکستان کو بچائیں، کسی شخصیت کو نہ بچائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے، جو بندہ وطن کا محب وطن ہے، وطن سے محبت کرنے والا ہے، آپ اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے میں، اس کی جماعت کو حکومت میں آنے میں اس کی مدد کریں۔ خدا را پاکستان کو بچائیں، خدا را پاکستان کو بچائیں۔ اللہ کے نام پہ بننے والا یہ دوسری ریاست ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی، جو اللہ کے نام پہ بنی۔ پہلی ریاست مدینہ تھی جو اللہ کے نام پہ بنی تھی، اور دوسری ریاست پاکستان تھی جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی ہے۔ خدا را یہ اللہ پاک کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کریں اور اس کو پاکستان کو بچائیں۔ پلیز جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اس کو بھی میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ جو میں نے واسطے دیے ہیں، میں نے باتیں کی ہیں، یہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ہمارے جو متعلق العنان ہیں، ان تک پہنچ جائے تاکہ ان کو ملک کی محبت کا احساس ہو، ملک کا احساس ہو، اس غریب عوام کا احساس ہو، وہ اس غریب عوام کے بارے میں سوچیں اور کوئی ان سے کچھ اچھائی کی توقع رکھی جا سکے کہ وہ ملک کے بارے میں اچھا سوچیں۔ یہ تو چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، ان کے منہ کو لگی ہوئی ہے، اس کا اندازہ بخوبی ہو گیا جب انہوں نے 3.5 سال کی حکومت عمران خان کی ختم کر کے یہ ساری جماعتیں، جس میں دین فروش ملا بھی تھے، ملت فروش بھی تھے، کرپٹ لوگ بھی تھے، ساروں نے مل کے پاکستان کا 16 مہینوں میں جو حشر کیا، اور 16 مہینوں کے بعد اب جو نگرانوں کے نام پہ انہی کے چمچے کڑچھے، انہی کے پالتو نگرانوں کے نام پہ بیٹھے ہیں، انہی کے دست راست ہیں، انہی کے رائٹ ہینڈ ہیں، جو اب کر رہے ہیں، یہ سبھی دیکھ رہے ہیں، پورا ملک دیکھ رہا ہے۔ تو خدا را آپ کو بھی اللہ کا واسطہ ہے، الیکشن آنے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، کیا آپ نے ملک کے فیصلے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑنے ہیں کہ یہی ملک کے فیصلے کریں، یا کوئی ایسا محب وطن پاکستانی ہو جس کو حقیقت میں پاکستان سے پیار ہو، پاکستان کی عوام کا احساس ہو کہ وہ پاکستان کے فیصلے کریں۔ تو خدا را آپ بھی سوچیں اور میری اس ویڈیو کو متعلق العنان اداروں تک بھی پہنچائیں تاکہ شاید
دل تک اتر جائے بات میری۔ دوسری بات میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ملک کو صاف رکھیں، شفاف رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کا دھیان رکھیں، دوسرے کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے جسم پر پاکستان کا آئین اور قانون نافذ کریں، اپنے جسم پر اسلام اور شریعت نافذ کریں۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پورے ملک میں آئین اور قانون نافذ ہوگا اور پورے ملک میں اسلام نافذ ہوگا۔ دوسروں کی طرف آپ ایک انگلی کریں گے، اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھیں۔ اگر آپ دوسروں کی طرف ایک انگلی کریں گے تو 3 انگلیوں کا رخ آپ کی طرف ہوگا، لہٰذا دوسروں کی طرف انگلی کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو صاف کریں۔ دوسروں کی طرف توجہ نہ دیں، اپنی آپ توجہ دیں، اپنے اوپر دین نافذ کریں، ملک کا آئین اور قانون نافذ کریں۔ انشاءاللہ پورے پاکستان میں آئین بھی نافذ ہو جائے گا، ملک اور شریعت بھی نافذ ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کریں، پورا ملک صاف ہو جائے گا۔ اور تیسری بات پھر دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں، میری اس کاوش میں میرے مددگار بنیں اور میری حوصلہ افزائی اتنی کریں کہ مجھے دوبارہ اس جیسی باتیں کرنے کا اور ویڈیو بنانے کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ یہ میری معلومات پہنچائیں۔ میرا انداز جدا گانا ہے، جو میری غلطیاں کوتاہیاں یا جو غلط ہے میں اس پہ معذرت کر کے فخر محسوس کروں گا، آپ کو سوری بھی کروں گا اور اس کی درستگی بھی کروں گا۔ اگلی ہی ویڈیو میں کہوں گا کہ ہاں میرے سے یہ غلطی ہوئی۔ میری آپ درستگی بھی کریں، میری غلطیوں پہ آپ مجھے آگاہ بھی کریں، اور جہاں آپ کو بات ٹھیک لگے تو آپ میری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو کو، میری یہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور مجھے حوصلہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات، یہ مرینا کا تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، اب مرینا کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ مرینا کے بارے میں، مرینا میں صرف ہائی رائز بلڈنگیں ہیں، اس میں رہائشی ولاز یا ٹاؤن ہاؤسز نہیں ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کم از کم 40 منزلہ، 50 منزلہ، 70 منزلہ، 97، 84 منزلہ بلڈنگز ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ مرینا میں زیادہ تر یورپین لوگ، جن کو ہم گورے کہتے ہیں، وہ رہتے ہیں، اور کچھ تعداد میں جو پیسے والے، مال و دولت والے انڈینز، پاکستانی یا دوسری قوموں کے لوگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ مرینا کے 2 حصے ہیں، سامنے آپ کو یلو کلر کی بلڈنگز نظر آئیں گی، یہ تقریباً 35-40 بلڈنگ ہیں، ان کو JBR جمیرہ بیچ ریزیڈنس کہا جاتا ہے، اور باقی جو دوسری کلرفل بلڈنگیں ہیں وہ مرینا ہے، لیکن یہ سارا علاقہ مرینا کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اور مرینا میں کافی سارے ہوٹلز بھی ہیں، جن میں 5 سٹار اور 4 سٹار ہوٹل ہیں۔ تقریباً مرینا میں ہی ہوٹلز کی تعداد 10 سے 12 ہے، جو 5 سٹار، زیادہ تر 5 سٹار ہیں اور کچھ 4 سٹارز بھی ہیں۔ یہ سامنے جو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ JBR کی بلڈنگز ہیں، اور دوسری طرف جب میں گھوموں گا تو جو بلڈنگز نظر آئیں گی وہ مرینا کی بلڈنگ ہیں۔ اور اس جو روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ کنگ سلیمان بن عبدالعزیز روڈ کہلاتا ہے۔ اور پھر آپ سے بات کرتا ہوں کل انشاءاللہ کچھ باتیں نواز شریف کے بارے میں، نون لیگ کے بارے میں آج میں نے آپ سے عرض کی ہیں، بتائی ہیں۔
اور کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں، اور آصف علی زرداری بلاول بھٹو کے بارے میں جو مجھے اس ناچیز کو علم میں ہیں، جو تھوڑی بہت مجھے ہیں، تو وہ کل انشاءاللہ میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے آج ویڈیو کی ابتدا میں نے میاں محمد شریف سے کی کہ میاں محمد شریف کہاں پیدا ہوئے، کیا کیا کام کیا، کب کاروبار کی بنیاد رکھی، اس طرح میں آپ کو بھٹو کے بارے میں، محترمہ بے نظیر کے بارے میں، زرداری کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور کل دیکھیں گے کہ کون سے علاقے کی سیر کرنی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میاں محمد نواز شریف کی یہ خوبی ہے کہ یہ اہم ترین عہدے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا سرکاری ہوں، گورنمنٹ کے ہوں، وہ اپنے خاندان میں ہی رکھنا پسند کرتے ہیں، اپنے قریبی اور رشتہ داروں کو ہی دینا پسند کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں 3 دفعہ 4 دفعہ نون لیگ کی حکومت رہی، 3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف خود بنے، اور اب 4تھی دفعہ میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اسی طرح 3 دفعہ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی نون لیگ سے رہ چکے ہیں، جن میں پہلی بار 85 سے 90 تک تو میاں محمد نواز شریف خود وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور اس کے درمیان 2 دفعہ میاں محمد شہباز شریف، نواز شریف کے چھوٹے بھائی، یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ ہاں، ایک بار ہوا تھا کہ جب 90 میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے غلام حیدر وائی کو، جو میاں چنو سے تعلق رکھتے تھے، ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور نامزد کیا تھا، اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد اہم ترین وزارتیں میاں صاحب خود اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو دوسری اہم ترین وزارتیں جیسے خزانہ کی وزارت ہے، وہ اسحاق ڈار جو ان کے سمدھی ہیں ان کو دیتے ہیں۔ دوسری اہم ترین وزارتیں، جو اہم ترین ادارے جو ہوتے ہیں، یا اپنی بیٹی کو دیں گے۔ عابد شیر علی جو ان کا رشتہ دار ہے، کسی کو شاید یہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ فیصل آباد کے جو عابد شیر علی ہیں، وہ مریم نواز کی خالہ کے بیٹے ہیں، وہ مریم نواز کی خالہ کے بیٹے ہیں، سکی خالہ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے ان کا عابد شیر علی سے بہت گہرا تعلق ہے، اور جب لندن میں ہوں تو عابد شیر علی بوہی ایون فیلڈ کے محلات میں ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان کی یہ خوبی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ شریف خاندان جب تک قائم و دائم ہے، نہ جماعت کی صدارت اور نہ اہم عہدے اور وزارتیں کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ کسی بھی کو ذاتی پرسنل سوال کسی بھی نون لیگ والے سے پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ نون لیگ میں ہم بس یہ ہلکا پھلکا تو انجوائے کر سکتے ہیں، کوئی لیڈری وغیرہ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ہم جماعت کے سربراہ بنیں گے، یا کوئی دوسرا آدمی جماعت کی سربراہی سے ہٹ کے کسی کو کوئی اہم وزارت، چونکہ اتنی وزارتیں ہیں، مجبوری ہے، جو غیر اہم وزارتیں ہیں وہ دینا پڑتی ہیں۔ اہم ترین وزارتیں تو میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم ہونے کے باوجود خود اپنے پاس رکھتے ہیں، اور دوسرے عہدے وہ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ ابھی پتہ نہیں ان کو دوسروں پہ اعتماد نہیں ہے، یا سب کچھ خود ہی کھانا ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور یوں ایک میاں محمد جو روزی کی تلاش میں میاں محمد شریف امرتسر سے لاہور گوال منڈی آئے،
امرتسر جاتی عمرہ سے، تبھی انہوں نے ریونڈ محل کا نام جاتی عمرہ رکھا ہے کہ امرتسر کے قریب جاتی عمرہ کے گاؤں میں یہ پیدا ہوئے تھے اور وہاں سے آئے تھے۔ تو یوں تلاش معاش میں جو میاں محمد شریف 1938 یا 1939 میں امرتسر سے لاہور آئے اور پھر ایک ہندو کی فاؤنڈری میں کام کرتے رہے، بعد میں نواب آف کالابا کی زرعی مشینری کی دیکھ بھال پر مقرر ہوئے، پھر 500 روپے ادھار لے کر اپنی اتفاق فاؤنڈری شروع کی، اور وہاں سے لے کر آج میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ جو ان کا رائیونڈ محل کے نام سے ان کا گھر مشہور ہے، شریف فیملی کی جو رہائش گاہ ہے، آج میں ویکیپیڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ اس کی قیمت 1.4 ارب ڈالر ہے۔ تو یہ محترم نواز شریف، محترم شہباز شریف، محترمہ مریم نواز، انہوں نے اتنے ذلیل ہو گئے، اتنے نظروں سے گر گئے، خود ساختہ جلا وطنیاں برداشت کی، اداروں سے لڑائیاں مول لیں، ججوں کو بدنام کیا، سپریم کورٹ پہ حملے کیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسہ ہم نے کہاں سے کمایا اور کیسے باہر بھیجا اور کیسے باہر سے پھر پاکستان واپس آیا۔ نہ یہ بتایا ہے اور نہ یہ بتائیں گے۔ جو ان کے مقدر میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ کیا تھا، ایک لنگڑا مچھر اس کے سر پہ مسلط کر دیا، اور جو نمرود خود کو خدا کہتا تھا اور وہ خدا پھر اپنے نوکروں کو حکم دیتا تھا کہ میرے سر میں جوتے مارو، اور جو نوکر جوتا آہستہ مارتا تھا اس کو سزا دیتا تھا، کیونکہ مچھر سر میں بے چینی پیدا کرتا تھا۔ جب اس کو سر میں جوتے پڑتے تھے تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے ٹکتا تھا تو اس کو سکون آتا تھا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہتا تھا کہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، میں اس کو ایسی سزا میں مبتلا کرتا ہوں کہ وہ اپنے نوکروں کو پیسے دے کر کہتا ہے کہ ہمیں میرے سر میں جوتے مارو۔ تو جو فرعون ہوتے ہیں، جو نمرود ہوتے ہیں، جو شداد حامان ہوتے ہیں، وہ ان کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی انسان بھول جاتا ہے جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے، جب انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر ایک بیٹھا ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر چیز دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ واللہ خیر الماکرین، میں کچھ سوچتا ہوں اللہ کچھ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کچھ سوچتا ہے، انسان ترکیب کرتا ہے، میں ترکیب کرتا ہوں، سب سے اچھی ترکیب کرنے والا بے شک میں ہوں، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ تو انسان کو چاہیے، ایک دوسری مثال اکثر میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں کہ اب کسی پھلدار درخت کی ٹہنی پر دیکھو، جو ٹہنی پھل سے لدی ہوگی وہ ٹہنی ہمیشہ جھکی ہوئی ہوگی، اور جس ٹہنی پہ پھل نہیں ہوگا وہ ٹہنی اکڑی ہوئی ہوگی، وہ اس کا رخ اوپر کی طرف ہوگا۔ تو یہ مثال کافی ہے۔ اگر آپ نے پھلدار درخت بننا ہے تو اپنے آپ میں جھکاؤ پیدا کرو، اگر آپ نے کانٹے دار درخت بننا ہے تو پھر آپ اکڑ بھی رکھو اور آپ سر اٹھا کے رکھو۔ یہ بات میاں محمد نواز شریف پہ صادق آتی ہے۔ جب کسی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام مرتبہ عطا کیا ہے، تو انسان کو عزت بنانی چاہیے، نہ کہ انسان کو ذلت کمانی چاہیے۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے بار بار موقع دیا، بار بار اس ملک کا اقتدار اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کے حوالے کیا۔ نواز شریف نے عزت تو نہیں کمائی بلکہ ذلت بے انتہا کمائی۔ اب دیکھنا، میں آپ سے کو بتاتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ جس طرح یزید کا نام ایک گالی بن چکا ہے، کسی کو گالی دینی ہو تو لوگ یزید اور شمر کا نام لیتے ہیں کہ تم تو یزید ہو، جیسے فرعون کا نام ایک گالی ہے، نمرود کا نام ایک گالی ہے،
ایک ظلم کا استعمارہ فرعون اور یزید ہے، اسی طرح ایک نواز شریف ایک دن گالی بنے گا اور لوگ کہیں گے، کرپٹ انسان کو، چور کو، بے ایمان انسان کو دیکھ کر کہیں گے کہ ایڈا تو نواز شریف۔ یہ دیکھنا ایک دن، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، ابھی بھی نواز شریف کے پاس ٹائم ہے۔ اگر یہ ویڈیو میری نواز شریف کے پاس پہنچ جائے، نواز شریف ہوش کے ناخن لے، ابھی بھی اس کے پاس ٹائم ہے، وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حکومت کرنے کا بڑا وسیع تجربہ ہے، ابھی بھی ملک کے لیے، قوم کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ظلم کر کر کے دل سیاہ ہو جائیں تو پھر میں اس پہ مہر ثبت کر دیتا ہوں، پھر وہ سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ اب میں تو یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں۔ تو اب یہ اللہ کو پتہ ہوگا یا نواز شریف کو پتہ ہوگا کہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے کہ نہیں، چونکہ ظلم کا استعمارہ ہے۔ ان کے ہی دور میں ماورائے عدالت کتنے علماء قتل ہوئے۔ ختم نبوت کے قانون میں نواز شریف نے کتنی بار ترمیم کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف نے صرف ملک کو ہی نہیں لوٹا، ملک کو ہی نہیں کھایا، نواز شریف نے دین کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی، ختم نبوت کا قانون تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف نے ہر طرح کا ظلم دینی اور دنیاوی پاکستان پہ کیا۔ دوستو، باتیں تو بہت ہیں اور بہت یاد بھی آتی رہیں گی، میں کرتا بھی رہوں گا۔ ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے، جو میرے اندازے سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو اب میں آپ کو دوبارہ پھر اسی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پلیز میری حوصلہ افزائی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور دوسری بات وہی بات کہ کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، اپنے آپ پہ ملک کا آئین اور قانون نافذ کریں، اپنے جسم پہ قانون اور شریعت نافذ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پورا ملک قانون کا احترام کرنے والا بن جائے گا، قانون کا احترام کرنے والا بن جائے گا، اور پورے ملک میں انشاءاللہ شریعت بھی نافذ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔